اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں جو اگلی آیت کریمہ ہے، اس میں بھی ان لوگوں کا رد ہے جو حضور کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں کہ حضور کو شک تھا۔ حضور کو کوئی شک نہیں تھا، حضور کی خاموشی اس لیے تھی کہ منافقوں نے حضور کو فریق بنا دیا تھا۔ اگر آپ کہتے تو کہتے کہ اپنی زوجہ کی طرفداری کر رہے ہیں۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اے مسلمانوں جب تم نے یہ بات سنی تو مومن مردوں اور مومن عورتوں سے تم نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ تم نے بدگمانی کیوں کی؟ حضرت صفوان اور حضرت عائشہ کے بارے میں تم نے ایسا سوچا کیوں؟ فقالوا هذا افک مبین، یعنی تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں یہ منافقین 4 گواہ لے کر نہ آئے؟ اگر سچے ہوتے تو 4 گواہ پیش کرتے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، پس یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ تو جب یہ جھوٹے ہیں اور یہ گواہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو تم نے ان کی باتیں سنی کیوں؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم نے ایسی باتیں سن کر اور اس پر کان دھر کر میرے محبوب کو رنجیدہ کیا ہے۔ اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تم سب کو میں ہلاک کر دیتا۔ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ضرور جو باتیں تم نے کی ہیں اس کے بدلے میں تمہیں بڑا عذاب آ جاتا، ضرور وہ عذاب تم سے ٹکراتا۔ لیکن اللہ نے مہلت دی۔ جو مسلمان پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے انہیں توبہ کی مہلت ملی، لیکن جس نے زبان سے کہہ دیا تھا اس کے لیے توبہ بھی کرنی پڑی اور اسے 80 کوڑے بھی کھانے پڑے۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہہ رہے تھے تو تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا تھا؟ وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، اور تم اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس بات کو ہلکا سمجھ رہے تھے، یعنی ایسی باتیں تم مزے لے لے کر سن رہے تھے اور تم بدگمانی والی باتیں سن رہے تھے۔ سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ کو سننا بھی تو گناہ ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ کے نزدیک بہت بری چیز تھی۔